اور بڑی آنکھوں والی حوریں یہ انہیں عطا کی جائیں گی کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی۔ یہ جب سمندر میں ہوتا خور ہوتا لگاتے ہیں تو جو ایک سیپی ٹائپ ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے جس میں گھونگا ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے سیپ، یوں اس طرح دو اس کے رخ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ اس کا منہ کھل جاتا ہے اور اس میں جو ایک بارش کا قطرہ گرتا ہے تو یہ بند ہو جاتی ہے، بعد میں وہ ہیرے میں بدل جاتا ہے۔ واللہ اعلم اس میں کتنی صداقت ہے، بہرحال یہی اکابرین نے بھی لکھا ہے۔ تو جس طریقے سے وہ موتی اس سیپ کے اندر بند ہوتا ہے، نہ اس تک گرد پہنچتی ہے، نہ کسی کی نظر پہنچی، نہ کسی نے اس کو چھوا، تو اس مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ وہ حوریں بھی بالکل ایسی ہوں گی، نہ کسی نے ان کو دیکھا، نہ اس سے پہلے چھوا، نہ اس سے پہلے کوئی گندگی ان تک پہنچی یا کوئی خرابی ان تک پہنچی ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوریں مردوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اس پر ہماری بعض بہنیں سوال کرتی ہیں کہ مردوں کے لیے تو حوریں ہیں، ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو آپ کے لیے بہرحال وہ شوہر ہی ہوں گے، گھر کے اب مرد ہی ہوں گے، جو مثلا اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر کے ساتھ ہی ہوں گی، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے ساتھ کس کا نکاح فرماتا ہے اور کیا جنت میں معاملہ کرتا ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ عورت کو بھی وہاں پہ مکمل طور پر اس کی خواہشات کی تکمیل کی اجازت دی جائے گی اور وہ اس کے لیے بھی اس قسم کے انعامات ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ خصوصاً مردوں کے لیے فرمایا۔ اسی پر عورتیں اپنے آپ کو قیاس کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو شادی شدہ ہیں ان کو تو شوہر عطا فرمائے گا، غیر شادی شدہ کو بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی زوجیت میں دے دے گا۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل بیکار نہیں ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی عقیدہ ٹھیک کر لو، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا بعض جاہل قسم کے صوفی کہتے ہیں کہ جی یہ بس دل کی نماز پڑھ لو، دل کے روزے رکھ لو اور بس تمہارا اللہ سے رابطہ مل جانا چاہیے، باقی یہ اعمال وغیرہ کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، یہاں تک تو درست ہے کہ اللہ کو اعمال کی کوئی حاجت نہیں، لیکن کیا ہم اعمال اللہ کی حاجت کے لیے کرتے ہیں یا اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ یقینی سی بات ہے نہیں، وہ تو اس کے حکم کی تعمیل میں ہے۔ اس لیے نیک عمل تو کرنے ہی پڑیں گے، وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، ضابطہ بنایا ہے کہ ان کے بدلے میں انعام عطا فرمائے گا، لہٰذا ہمیں نیک عمل تو کرنے ہی ہوں گے۔ اور اللہ نے جا بجا قرآن عظیم میں اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ جنتی اس جنت میں نہیں سنیں گے کوئی بیکار بات اور نہ گناہ کی بات، گناہ گاری نہیں ہوگی۔ تأثیم مانے گناہ کرنا، نہ کچھ گناہ کرنا ہوگا اور نہ کوئی بیہودہ بات ان کی زبان پر جاری ہوگی، اس لیے کہ بیہودگی یا گناہ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ یا تو نفس ہم پر حاوی ہوتا ہے یا شیطان بہکا رہا ہوتا ہے، یا کچھ مخلوق ایسی ہوتی ہے جس پر شیطان و نفس حاوی ہوتا ہے، وہ اس کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں، یا دنیاوی نعمتوں کی کمی ہوتی ہے کہ جو ہمیں پھر گناہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں ان کے پاس زیادہ نظر آتا ہے، اپنے پاس کمی نظر آتی ہے، تو انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہاں پھر ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی ایسے لوگ ہوں گے جن پہ نفس و شیطان غالب ہے کہ ان کو دیکھ کے ہمارے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو، نہ نفس ہوگا، نفس تو موجود ہوگا لیکن مطیع و فرما بردار ہوگا، شیطان جہنم میں جا چکا ہوگا، دنیا کی کوئی تمنا ہوگی نہیں۔ اس لیے کہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا ترین جنتی کو، سب سے ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی جو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی، یعنی 10 دنیاؤں کے برابر اس کو جنت عطا کی جائے گی۔ تو آپ خود سوچئے کہ جو اعلیٰ درجے کے ہوں گے انہیں کتنی بڑی جنت عطا کی جائے گی، اور وہ کہاں ہوگی؟ یہ عقل اگر آپ سوچنا شروع کریں گے آپ کی عقل معاف ہو جائے گی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیطان وسوسے ڈالنا شروع کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی جنت ہو کہ اکیلے ایک آدمی کو 10 جنتوں کے برابر مل جائے اور پھر باقی سب کو بھی اتنی بڑی بڑی کہاں ہیں وہ؟ تو یہ اس لیے خیال پیدا ہوگا کہ ہمارا ذہن بہت چھوٹا سا ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، لیکن فی الحال بات یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ اس قسم کے کوئی اسباب نہیں ہوں گے کہ جو ہمیں گناہ کی طرف مائل کریں، لہٰذا کوئی گناہ کا خیال ہی ذہن میں نہیں آئے گا، نہ کوئی بری بات زبان سے نکلے گی، سب شستہ لہجے والے ہوں گے، پاکیزہ کلمات والے ہوں گے، اس لیے کوئی گندگی وہاں پر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔
اب یہ جو ایک وسوسہ ہے کہ جی اتنی بڑی جنتیں کہاں ہوں گی کہ ادنا ترین جنتی کو اس دنیا کا 10 گنا ایریا دے دیا جائے، تو باقی کے پاس وہ کہاں ہیں اور کس طرح ہوگا؟ اس کو آسان سے ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک کنواں ہو، بہت بڑا کنواں، مثلا جیسے ہمارا یہاں پورا کمرہ یعنی 30-35 میٹر چوڑا کنواں ہو، اور اس میں ایک مینڈک بچے دے دے۔ اب 2 اس کے بچے ہوں چھوٹے چھوٹے، وہ کنواں میں پانی بھی ہے بہت سارا، کچھ بڑے بڑے پتھر گرے ہوئے ہیں، کچھ جھاڑیاں اگ گئی ہیں، پودے اگ گئے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے جو مینڈک ہیں وہ جب اس کنویں میں پیدا ہوتے ہیں یا ہوئے مثال کے طور پر، تو وہ پانی کو دیکھیں گے بہت زیادہ پانی نظر آئے گا، بہت بڑا پانی، وہ سمجھیں گے سارا کا سارا دریا ہے۔ وہ بڑے بڑے پتھروں کو دیکھیں گے تو پہاڑ کی مثل نظر آئیں گے، پودوں کو دیکھیں گے تو ان کی قد سے بہت بڑے بڑے پودے اور بڑی بڑی جھاڑیاں ان کو محسوس ہوں گی، اوپر دیکھیں گے تو گول سا ایک آسمان نظر آئے گا۔ تو جو اس کنویں میں پیدا ہوا، یقینی سی بات ہے وہ اسی کو کل کائنات سمجھے گا، وہ سمجھے گا یہی کل کائنات ہے، بھئی یہی پانی ہے، یہ جھاڑیاں ہیں، یہ بڑے بڑے پتھر ہیں اور وہ آسمان ہے۔ لیکن اگر انہی بچوں کو باہر نکال کر دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو انہیں پتہ چلے گا اوہو، جس کو ہم بہت بڑا سمجھ رہے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک معمولی سا حصہ اس دنیا کا۔ دنیا میں تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ، انہیں ماؤنٹ ایورسٹ کے پاس رکھ دیا جائے تو وہ دیکھ کے بے ہوش ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری حیثیت بھی حقیقتاً ایک کنویں کے مینڈک کی سی مثل ہے، ہم یہ پوری دنیا کنویں کی مثل ہے، ہم اس کے اندر بڑے بڑے پہاڑ دیکھ رہے ہیں، دریا سمندر دیکھ رہے ہیں، اوپر دیکھتے ایک آسمان نظر آتا ہے، تو ہمیں یہ کنویں کا منظر نظر آ رہا ہے۔ اس کنویں سے جب باہر نکلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت اس دنیا تک محدود نہیں، اس کی حکومت کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت ہی وسیع ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظمت والا، بڑی قدرت والا ہے، اس کے وعدوں پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ ان نادانوں کی طرح ہرگز مت ہو جائیے گا جنہوں نے عقلی طور پر جنت کو جاننے کی کوشش کی، اور جب ان کی عقل عاجز آ گئی تو انہوں نے کہا کہ جنت کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دراصل لوگوں کو صرف کچھ انعامات کا تذکرہ کر کے ایک ترغیب دی گئی ہے، ایک لالچ پیدا کیا گیا تاکہ دنیا کا توازن نہ بگڑے اور لوگ گناہوں کو چھوڑیں، کرپشن چھوڑ دیں، اس وجہ سے بس ایسا ہوا ہے، حقیقتاً جنت نہیں ہے۔ یاد رکھیں جو اس قسم کے نظریہ رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن و حدیث کے ظاہر کو اختیار کرنا سب سے پہلے یہ ہم پہ فرض ہے، پھر اگر تعویل کی گنجائش ہو یا ضرورت ہو تو تعویل کی جاتی ہے، ورنہ ظاہر پر ایمان لانا فرض۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان جنتوں کے تذکرے فرمائے اور ان کا بار بار ذکر کیا تو ہمیں اس جنت پر یقین رکھنا واجب ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہے۔ ہاں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی درست کیفیت، یہ ہمیں بھی حاصل نہیں ہوگی، یہ انشاءاللہ جب ہم داخل ہوں گے تبھی جان سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اس میں نہیں سنیں گے کوئی بری بات اور نہ کوئی گناہ کا کام ہوگا، الا قیلا سلاما سلاما یا سلاما سلاما، ہاں یہ کہنا ہوگا کہ سلام سلام، ہر ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دے رہا ہوگا، سلام کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی بری چیز وہاں پر نہیں سنیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سلام سلامی ہوتا رہے گا، اس کے علاوہ کوئی کلام نہیں کریں گے، مراد یہ ہے کہ وہاں پر اچھی پاکیزہ بات ہوگی، جیسے سلام ایک اچھا پاکیزہ کلمہ ہے، اسی کی مثل پاکیزہ کلام ہوگا، کوئی غلط اور برا کلام نہیں ہوگا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور سیدھی جانب والے